سوال ہے پاؤں پر کون سے تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے؟ جواب ہے سورج مکھی کا تیل۔ سوال ہے کس فقہ میں اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہے فقہ مالکی۔ سوال ہے کس وقت گوشت نہ کھانے سے کینسر سے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے کس صحابی کا انتقال طاعون کی بیماری میں ہوا؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال ہے چھینک روکنے سے مردوں میں کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ جواب ہے مردانہ کمزوری۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خلیفہ نے مسجد کے مینار تعمیر کرائے؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کی یہ عادت کیسے چھڑائیں؟ جواب ہے بچوں کے ہاتھوں پر مالٹے کے چھلکے کا جوس لگا دیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے کتنی مرتبہ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے کسی کے استعمال شدہ کپڑے پہننے سے آپ کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے استعمال شدہ کپڑے پہننے سے انسان کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ انسان کی قسمت پر بھی منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن 2 دنوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے جمعہ اور ہفتہ۔ سوال ہے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ جمعہ اور ہفتے کو کون سا عمل کریں؟ جواب ہے ایسی لڑکیاں ہلدی والے پانی میں اپنے پاؤں 16 منٹ کے لیے ڈال کر رکھیں۔ سوال ہے اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب ہے اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں 3 فرقے ہو گئے تھے، مسلمان، یہودی اور منافق۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن مبارک کو کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا تو ان کا سر مبارک کو مکہ معظمہ کی خاک سے، گردن کو بیت المقدس کی مٹی، سینے کو عدن کی مٹی سے بنایا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے کتنے بیٹوں کی منت مانی تھی؟ جواب ہے 10 بیٹوں کی۔ سوال ہے کس جگہ پر کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے بال کمزور ہوتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حمام میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے قرآن کے علاوہ کون سی آسمانی کتاب عربی میں نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے قرآن کے علاوہ تمام تر آسمانی کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ سوال ہے کس پھول کو روحوں کا پھول یا چاندنی کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کادو پھول کو۔ سوال ہے کون سی آواز شیطان کی اذان ہے؟ جواب ہے موسیقی کی آواز۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس میں پودے لگانے سے پودے مضبوط ہوتے ہیں؟ جواب ہے کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ اماوس کی رات اگر پودے لگائے جائیں تو وہ زیادہ مضبوطی سے اگتے ہیں۔ سوال ہے گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کھانا پکاتے وقت۔ سوال ہے کس رنگ کو پہننے والا انسان زیادہ پر امید اور زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے سبز رنگ۔ اسلامی روایت میں بھی سبز رنگ کو جنت اور رحمت کا رنگ کہا جاتا ہے۔
سوال ہے کون سے جنات انسان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں؟ جواب ہے نیک جنات۔ سوال ہے کون سی چیز کو غذاؤں کی ماں بھی کہتے ہیں؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے کس جگہ پر بیٹھنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ جواب ہے بازاروں میں بلا وجہ بیٹھنا۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی قبروں کا راز کسی پر فاش نہیں کرتے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ خواجہ سرا اپنی قبروں کا راز کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ علاقوں میں یہ روایت ہے کہ ان کی قبریں عام قبرستان میں نہیں بلکہ علیحدہ اور خفیہ جگہوں پر ہوتی ہیں تاکہ راز پوشیدہ رہے۔ سوال ہے مہمانوں کو کس جگہ بٹھانے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے؟ جواب ہے اندھیرے میں۔ سوال ہے فرعون کس خاص بستر پر سوتا تھا؟ جواب ہے اہرام مصر کے اندر جو تخت نما بستر دریافت ہوئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف نیند کے لیے نہیں بلکہ روح کی اگلی دنیا میں روانگی کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ فرعون ان پر لیٹ کر موت کے بعد بھی زندگی پانے کے خواب دیکھتا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا انسان کے درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سوال ہے کون سے درخت کے پھول اور پتے ایک ایک لمحے میں بدل جاتے ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا کے پھول اور پتے ایک ایک لمحے میں ایسے بدلتے رہتے ہیں کہ ہر نظر میں نئی حیت دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ ڈگمگائی اور نہ حد سے بڑھی۔ سوال ہے نماز کے دوران ذہن میں کون سی مسجد کا تصور لانا منع ہے؟ جواب ہے نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کو لانا منع ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے ذہین جانور کون سا ہے؟ جواب ہے آکٹوپس۔ پراسرار بات یہ ہے کہ یہ جانور دماغ کے بجائے پورے جسم میں اعصاب پھیلا کر سوچتا ہے۔ سوال ہے منہ سے ناخن کاٹنے والا کون سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے برس کی بیماری۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کی گندی لاش یا سڑے پیاز جیسی بدبو ہے؟ جواب ہے دورین، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ذائقہ نہایت مزیدار اور کریمی ہوتا ہے۔ سوال ہے کس وقت روٹی کھانا ایک عبادت ہے؟ جواب ہے سحری کے وقت۔ سوال ہے جادو کی کون سی 3 علامتیں ہیں جو مریض میں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب ہے شدید کمزوری، ڈراؤنے خواب اور عبادت سے دل گھبرانا۔ سوال ہے غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے؟ جواب ہے کبوتر نے۔ سوال ہے کون سی صورت ہر طرح کی پریشانی سے بچاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فلق۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کس پیغمبر کو خلیفہ کے لقب سے پکارا گیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے خواب میں شیطان کو دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے مصیبت آنے کی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے اذان ہوتے وقت باتھ روم جانے سے انسان کس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے؟ جواب ہے وسوسے کی بیماری۔
سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے شیطان اسے کس وقت نیند ضرور دلاتا ہے؟ جواب ہے نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ کو۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے سے آنکھوں کی روشنی اور بینائی تیز ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ٹماٹر۔ سوال ہے گنبد خضرا کے سبز رنگ سے پہلے کون سا رنگ تھا؟ جواب ہے نیلا رنگ۔ سوال ہے کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو وہاں کے افراد بیمار، پریشان اور جلد بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں؟ جواب ہے جس گھر میں غصہ کرنے والے افراد ہوں۔ سوال ہے کون سے نبی جنت میں ٹہلنے گئے پھر واپس نہیں آئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہ کرنا؟ جواب ہے جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہیرکولس۔ سوال ہے عورت کے جسم کے کس حصے کا خشک ہو جانا بے حیا ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلے نمبر پر آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ جل جلالہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، یعنی میں کیسے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ لمبی امیدیں وابستہ کرنا بدبختی کی علامت ہے، اور جس انسان کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آئے تو یہ بے حیا ہونے کی بھی ایک علامت ہے۔ سوال ہے ہم بستری نہ کرنے والی عورت کے ساتھ جنات کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان پر خود بخود ہی ہو جاتی ہے، اور اس جادو کو آسیب کہتے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے جو نہ تو جنات کی طرف سے اور نہ ہی انسان کی طرف سے کروایا جاتا ہے۔ وہ جادو جو خود بخود ہوتا ہے وہ دراصل انسان کی طرف سے جنات کو کھلی دعوت ہوتی ہے۔ یہ جادو ہوتا کس طرح؟ اگر کوئی انسان پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکے مارنا شروع کر دیے، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس پر اس کام کا جن مسلط ہو جاتا ہے اور وہ انسان آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گناہ کو بار بار کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے، دوسری بار بھی مل جاتی ہے، تیسری بار گناہ کرنے پر تو اس کام کا جن آپ کے ساتھ چمٹ ہی جاتا ہے اور آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ قرین انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ انسان کو مشورے بھی دیتا ہے اور گناہ کے کام بھی کروا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی سیکس ڈیزائرز کے اندر بھی جنات کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ جنسی خواہشات کے اندر سب سے زیادہ جنات کا پڑاؤ ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے۔ سوال ہے ہم بستری کیے بغیر ولیمہ کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بستری کیے بغیر ولیمہ کرنا حرام ہے، تو ایسا سمجھنا کہ ولیمے کے لیے ہم بستری کرنا ضروری ہے اور ہم بستری کے بغیر ولیمہ کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ بغیر ہم بستری کے بھی اگلے روز ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ سوال ہے سوتے ہوئے نیند میں جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے جادو کی۔ سوال ہے اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ سوال ہے ہر وقت سونے کو دل کرنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے شیطانی حملے کی، کیونکہ شیطان انسان کو غافل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ کر اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ سوال ہے کس انسان کی دل کی دھڑکن ہر وقت تیز اور بے ترتیب رہتی ہے؟ جواب ہے جو نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ سوال ہے نماز خوف کا حکم کون سی ہجری میں نازل ہوا؟ جواب ہے 5 ہجری میں۔ سوال ہے کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے سیب اور انگور۔ سوال ہے کن صحابی کی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کی آواز قرار دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو۔ سوال ہے کون سا پودا گھر میں لگانے سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں؟ جواب ہے گلاب کا پودا۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا۔ سوال ہے کس درخت کے پتے سب سے بڑے ہوتے ہیں؟ جواب ہے رافیہ پام، یہ ایک قسم کا کھجور کا درخت ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال ہے بار بار پیشاب آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب ہے وہم کی بیماری۔ سوال ہے جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب ہے آخری خلیفہ مروان اور عباسی لشکر کے درمیان۔ سوال ہے کون سا کام کرنے سے انسان کا مال دگنا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ سوال ہے قادسیہ کا مقام عرب مسلمانوں اور دوسری کون سی قوم کے درمیان پہلے معرکے کا میدان تھا؟ جواب ہے ساسانیوں۔ سوال ہے میاں بیوی میں نہ ختم ہونے والی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے ایک ساتھ کھانا کھانے سے۔ سوال ہے سورہ کاف قرآن مجید میں کون سے نمبر کی سورت ہے؟ جواب ہے 50ویں نمبر پر۔ سوال ہے زیادہ چائے پینے سے کون سی نہ ختم ہونے والی بیماری لگتی ہے؟ جواب ہے جوڑوں کا درد۔ سوال ہے کعبہ قوسین صاد قرآن میں یہ 2 لفظ کس صورت میں مذکور ہیں؟ جواب ہے سورہ نجم۔ سوال ہے کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر جلدی کم ہوتی ہے؟ جواب ہے زیادہ گناہ کرنے سے۔